بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے موضوعوں کا ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے دربار میں دعوت توحید کا پیغام لے کر گئے تو فرعون نے ان کے مقابلے میں پورے ملک کے بڑے اور نامور جادوگروں کو بلا لیا۔ ان جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ سانپوں میں تبدیل ہو گئی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے اپنا عصا پھینکا تو وہ عصا ایک بہت بڑے سانپ میں تبدیل ہو گیا اور اس نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ آپ کا دوسرا بڑا معجزہ تھا کہ آپ اپنا ہاتھ بغل میں لے جا کر نکالتے تو وہ اس طرح چمک اٹھتا کہ جیسے کوئی بمبئی نور ہو۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ڈائریکٹ آپ کے پاس آتی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل دعوت حق کا پیغام پھیلاتے رہے مگر فرعون انکار کرتا رہا اور بنی اسرائیل کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان پر عذاب نازل کرے۔ ان پر ٹڈی دل کا عذاب نازل ہوا کہ ان کی فصلوں اور درختوں پر مسلط ہو گیا اور ان کے لیے آفت و مصیبت بن گیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہوئے اور معافی تلافی کرنے لگے، کہنے لگے ہمیں اس عذاب سے نجات دلوا دو، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ان پر سے عذاب ہٹوا دیا، لیکن بنی اسرائیل نے پھر سے وہی روش اختیار کی اور ایمان نہیں لائے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پھر عذاب کا مطالبہ کیا۔ اس بار ان پر جوؤں کا عذاب نازل کیا گیا۔ ان پر آنے والی جوؤں کی آفت جو گلوں کو نابود کر دیتی تھی، ان جوؤں نے بنی اسرائیل کا جینا دوبر کر دیا، یہاں تک کہ وہ پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، مجبور ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اس عذاب سے نجات دلوا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر ترس آ گیا اور آپ نے اللہ سے درخواست کر کے ان پر سے عذاب ہٹوا دیا، مگر وہ قوم کہاں باز آنے والی تھی۔ پھر سے وہ انہی کاموں میں مشغول ہو گئی جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں روکا کرتے تھے۔ اس بار ان پر مینڈک کا عذاب نازل ہوا۔ دریائے نیل سے نکلتے مینڈک جن کی نسل اتنی بڑی کہ فرعونیوں کی زندگی اجیرن ہو گئی، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک تھے، ان کے کپڑوں پر اور ان کے کھانوں میں، ان کے گھروں میں۔ یہ ایک بار پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے پھر سے انہیں معاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وہ عذاب ختم کروا دیا۔ آپ ساتھ ساتھ مسلسل اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی پھیلا رہے تھے، مگر بنی اسرائیل عذاب کے ٹلتے ہی دوبارہ سے فرعون کے نقش قدم پر چلنے لگتے تھے، یہاں تک کہ ان پر ایک بہت ہی بھیانک عذاب آیا، یعنی خون کی مصیبت، یعنی خون کی نقصیر پھوٹنے لگی۔ دریائے نیل کا پانی خون رنگ ہو گیا اور اس کی ایسی حالت ہو گئی کہ وہ پینے کے قابل رہا نہ کھیتی باڑی کے۔ بنی اسرائیل پر مختلف عذاب نازل ہوتے رہے، ان کی فصلیں خشک ہو گئی، سیلاب آ گیا، یہاں تک کہ آسمانی بجلی اور آگ کے عذاب کا ذکر بھی ملتا ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کے 40 سال تک کی تبلیغ کے باوجود صرف کچھ لوگ ہی آپ پر ایمان لائے، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، مگر فرعون کی فوج نے آپ کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ آپ دریائے نیل پر پہنچ گئے۔ تب صورتحال بہت کٹھن ہو گئی تھی کہ پیچھے کی طرف فرعون کی فوج اور آگے دریائے نیل تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا۔ آپ نے دریائے نیل پر اپنا عصا مارا، ادھر دریا میں راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان میں سے گزر کر پار اتر گئے۔ اس کے علاوہ جب وہ صحرا میں جا کر رہنے لگے تو بنی اسرائیل پر منسلوا نازل ہوا، یہ بھی معجزہ ہی تھا۔ وہاں پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا عصا پتھر مار بس اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ پہاڑ کا ایک حصہ الگ ہو کر صاحبان کی طرح ان کے سروں پر آ کھڑا ہوا۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے تھا۔ ایک اور بڑا معجزہ یہ تھا کہ اس مقتول کو پھر سے زندگی مل گئی تھی کہ جس کا قتل بنی اسرائیل میں اختلاف کے باعث بن گیا تھا۔ غز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے جن کو بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر وہ قوم پھر بھی ایمان نہیں لائے اور مسلسل شرک میں ہی مبتلا رہے۔ ان پر کئی عذاب آئے اور ٹالے گئے، جنہوں نے معجزات پر یقین کیا اور ان پر ایمان لائے وہ خیر و بھلائی پر آ گئے اور باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔